حی علی الفلاح، اللہ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ ابدی پناہ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ اس نے کہا، اس کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، اس کے نیچے کچھ نہیں اور اس کے اوپر کچھ نہیں، پس اللہ کے سوا ہر چیز اس کی تخلیق ہے اور اس کے منشی اور اس کے اختیار میں ہے اور اس سے پہلے وجود میں نہیں آئی، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا تخت پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے، تم میں سے اعمال میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بنائی وہ پانی کے اوپر عرش ہے۔ وہ کسی بھی فرشتے سے آزاد پیدا کیے گئے تھے اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، تو اللہ اپنے عرش پر تھا جو پانی کے اوپر تھا۔ پھر سب سے پہلے اللہ نے اپنی تخلیق کے لیے جو چیز بنائی وہ قلم تھی۔ اللہ نے قلم سے کہا کہ لکھ، کہا اے رب کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت کے شروع ہونے تک ہر چیز کے احکام لکھو۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی پیمائشیں مقرر کیں، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ قلم جو آسمانوں اور زمین سے 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا تھا، اس میں لکھا گیا جسے لوح المحفوظ کہا جاتا ہے، محفوظ شدہ گولی۔ اس کتاب میں سب کچھ ہے، آپ کو جو کچھ ملے گا وہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ اس دن سے 50,000 سال پہلے نہیں بلکہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے۔ کیا آپ اب بھی فکر مند ہیں؟ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک مومن کا اللہ پر بھروسہ قائم کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے لکھا وہ ہماری بھلائی کے لیے لکھا گیا، اور یہ کہ سب کچھ حکمت کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے لوگوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قلم کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے قلم کو شروع سے آخر تک ہر چیز کا حکم لکھنے کے لیے بنایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے سب کچھ پہلے ہی طے کر رکھا ہے تو پھر ہم اپنے اعمال یا غلط کاموں کی ذمہ داری کیوں لیں؟ اللہ مستقبل کے ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ اس نے صرف وہ چیزیں لکھی ہیں جو ہم خود اپنی بیان کریں گے، زندگی میں کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ قلم نے ایک محفوظ گولی پر شروع سے آخر تک ہر چیز کا فرمان لکھ دیا۔ اسے کتاب کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ محفوظ شدہ تختی اللہ کے پاس اس کے عرش عظیم کے علاوہ ہے۔ پھر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 تہوں میں تقسیم کرنے سے پہلے زمین کو اس کی تمام ضروریات کے ساتھ مکمل کیا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین پر ہے پیدا کیا۔ پھر وہ آسمانوں کی طرف بلند ہوا اور انہیں 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جس نے 7 آسمان تہہ در تہہ بنائے، آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی تضاد نہیں دیکھتے، تو اپنا نظارہ آسمان کی طرف لوٹائیں۔ کیا آپ کو کوئی وقفہ نظر آتا ہے؟ ابتدا میں زمین اور آسمان دھوئیں کی صورت میں آپس میں مل گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ ہستیوں جیسا کہ آسمان اور زمین بنا دیا۔ یہ عمل جدید دور میں بگ بینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کافروں میں سے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کو الگ کر دیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ پھر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ کے نزدیک کسی چیز کو بنانا بہت آسان ہے، خواہ وہ کتنی ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کے لیے بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو آسمان کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ دھواں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا کہ اپنی مرضی سے یا مجبوری سے وجود میں آؤ۔ کہنے لگے ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قریب ترین آسمان کو ستاروں، سورج، چاند وغیرہ سے بنایا، اور ان کو 7 آسمان بنا کر 2 دن میں مکمل کر دیا، اور ہر آسمان پر اس کا حکم نازل کیا۔ اور ہم نے قریب ترین آسمان کو چراغوں اور حفاظت کے طور پر آراستہ کیا۔ یہ طاقت میں بلند جاننے والے کا عزم ہے
کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہہ در تہہ بنائے اور ان میں چاند کو روشنی اور سورج کو جلتا ہوا چراغ بنایا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں، نباتات، حیوانات اور مخلوقات کے رزق کے لیے ضروری چیزوں سے پھیلا دیا، اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کیا ہے تاکہ اہل عقل سمجھ سکے۔ پہاڑوں کو پناہ اور رزق کا ذریعہ، اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو مضبوط کر دیا کہ کہیں وہ ان کے ساتھ ہل نہ جائے، اور ہم نے اس میں پہاڑی راستے بنائے تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا لیکن وہ اس کی نشانیوں سے من پھیر رہے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات اور ان اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ مدار میں موجود تمام آسمانی اجسام تیراکی کر رہے ہیں، اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بارش کے بادلوں کو لے کر چلی جاتی ہے تو ہم انہیں مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہم اس میں بارش نازل کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ تمام پھلوں میں سے کچھ نکالتے ہیں۔ اس طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، شاید آپ کو یاد دلایا جائے، اور اچھی زمین، اس کی نباتات اپنے رب کے حکم سے نکلتی ہیں، لیکن جو برا ہے وہ مشکل کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم شکر گزار لوگوں کے لیے نشانیاں متنوع کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، وہ روشنی سے پیدا کیے گئے تھے۔ فرشتے اللہ کے مکمل فرمان بردار ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے اللہ کی طرف سے ملنے والے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے تو بہت ہیں لیکن صحیح تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر چڑھنے کے دوران انہوں نے ایک عبادت گاہ کا دورہ کیا جسے کعبہ کے آسمانی برابر کے گھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ ایک اور گروہ ہر روز ان کے پیچھے آتا ہے۔ 70,000 نئے فرشتے اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔ پھر اللہ نے جنوں کو آگ کے دھوئیں کے شعلے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو بدلی ہوئی کالی مٹی سے بنایا ہے، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے جلتی ہوئی آگ سے پیدا کیا، جن کے پاس آزاد مرضی، علم، ادراک، سمجھنے اور استدلال کرنے کی صلاحیت، اور اچھے اور برے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے اور انتخاب کرنے کی صلاحیت ہے۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور جنات آدم سے 2000 سال پہلے زمین پر رہتے تھے، اور وہ رہ رہے تھے، اور ان کی شادی ہو رہی تھی، اور ان کے آباء و اجداد اور اولادیں وغیرہ تھیں، لیکن وہ زمین پر بہت کرپٹ تھے۔ تمام جنوں میں سے واحد نیک اور واحد فرمان بردار ابلیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر بلند کیا، لیکن جنات روئے زمین پر اتنے فاسد تھے کہ انہوں نے خون بہایا اور آپس میں لڑے، اور انہوں نے بہت برائیاں کیں۔ اللہ نے ان پر فرشتوں کے لشکر بھیجے اور ابلیس کو بھی ان سے لڑنے کے لیے، اور پھر انہیں دھکیل کر سمندر کے جزیروں تک پہنچا دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر نسل در نسل انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس میں ان لوگوں کو جگہ دیں گے جو اس میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے، جبکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کریں گے اور آپ کی تقدیس کریں گے؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ آدم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ پہلے انسان خدا نے آدم کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا، جس نے زمین پر اس کی تمام اقسام کے حصے تھے۔ فرشتوں کو زمین پر بھیجا گیا تاکہ وہ مٹی اکٹھی کی جائے جو آدم بننے والی تھی۔ یہ سرخ، سفید، بھورا تھا، وہ کہ آدم بننا تھا۔ یہ سرخ، سفید، بھورا اور سیاہ تھا۔ یہ نرم اور ملائم، سخت اور سخت تھا۔ یہ پہاڑوں اور وادیوں سے، بانج ریگستانوں اور سرسبز زرخیز میدانوں اور درمیان میں موجود تمام قدرتی اقسام سے آیا ہے۔ آدم کی اولاد کا مقدر
मिट्टी भर मिट्टी की तरह मुतनव्वा होना था, जिससे उनके आबाओ अजदाद की तख्लीक हुई। ही सबकी मुख्तलिफ सूरतें, सिफात और खूबियाँ हैं। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं बदली हुई सियाह हमवार मिट्टी से एक इंसान पैदा करने वाला हूँ। बस जब मैंने उसकी तश्कील कर ली और उसमें फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदा रेज हो जाओ। अल्लाह ताला ने पहले इंसान आदम को बेशुमार तरीकों से इज्जत दी। अल्लाह ने इसमें रूह फूंकी, इसने उसे अपने हाथों से बनाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो उसके आगे सजदा दें करें। और अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, और सजदा किया सिवाय इब्लीस के।